علیکم ویورز، میں ہوں سید وہاج ندیم۔ کراچی نے بڑے بڑے لیجنڈ سے پاکستان کو نوازا ہے۔ آج ہم ایسی ہی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ عبدالحسیب منصوری انجینئر، جنہوں نے فیوچرز لیڈرز ایوارڈ جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے، بلکہ تاریخ رقم کی ہے، ایک نیا سنگ میل عبور کیا ہے۔ پہلے پاکستانی نوجوان ہیں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ایشیا پیسیفک ایوارڈ جو ہے وہ اپنے نام کیا تھا۔ اس بار آپ کی کیا جرنی ہے؟ اچھا، یہ ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف کنسلٹنگ انجینئرس، جو کہ انجینئرنگ کنسلٹنگ ایسوسیشنز یا ادارے جو ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ اس کی ہر سال ڈفرینٹ ایوارڈز ہوتے ہیں جس میں ینگ انجینئرز یا فیوچر لیڈرز کے ایک ایوارڈ کی نامینیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس سال پاکستان سے میری نامینیشن گئی تھی۔ اس نامینیشن میں کچھ کرائٹیریاز ہیں جس کو فلفل کرنا ہوتا ہے، اور وہ فلفل کرنے کے بعد جس میں آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ آپ نے کیا کی ہے، آپ نے انجینئرنگ شعبے میں کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں، آپ نے ویلفیئر کے کیا کیا کام کیے ہیں، پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، ایشیا کے ریجن میں آپ نے کیا کیا اپنی ایکٹیویٹیز کی ہیں، تو وہ ایک پورا کرائٹیریا ہے۔ اس کرائٹیریا کے بعد اس کی ایک پوری جوری ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل لوگوں پر بیس کرتی ہے، اور اس کے بعد اس میں سے سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ ایوارڈ 2023 میں ایشیا پیسیفک کے ریجن کا مجھے ملا تھا، جو کہ میں اس وقت بھی پہلا پاکستانی تھا، اور اس بار پورے گلوبل میں پوری دنیا میں مجھے ایوارڈ ملا ہے، جس کی سیریمنی ساؤتھ افریقہ میں 23 ستمبر کو ہوئی ہے۔ اب نوجوان نسل جو آگے آنا چاہتی ہے اور ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس شعبے میں آگے آ سکتے ہیں؟ اس کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن سے ایک چیز نکال دینی ہے کہ میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے۔ جب وہ یہ ارادہ اپنا پختہ کریں گے کہ میں نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں کمانا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سرو بھی کرنا ہے، جب یہ ان کا ارادہ پکا ہو جائے گا تو وہ اپنی سروسز اپنے شعبے میں تو دے رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ جو اپنے سراؤنڈنگ کی چیزیں جو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے اس میں بھی وہ جب اپنی سروسز دے رہے ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپلفٹمنٹ ملتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ خود ہی اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں، جیسے آپ کی انجینئرنگ کا شعبہ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میری اپنی کچھ پچھلی 5 سے 6 سال کی ہسٹری رہی ہے کہ میرا تعلق پاکستان انجینئرنگ کونسل سے بھی رہا، جس کی ایک کمیٹی تھی ینگ انجینئرز ڈیولپمنٹ کمیٹی۔ اس کمیٹی کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داری میں نے سر انجام دی، جس میں پورے پاکستان میں فری ٹریننگز کروانا، پورے پاکستان میں ڈفرینٹ پروگرامز کروانا، ڈفرینٹ ورکشاپس کروانا، وہ ٹریننگز کروائی جس کی قیمت 65,000 سے لے کے 70,000 لاکھ روپیہ، جو ہم نے پورے پاکستان کے ہر صوبے میں ہم نے یہ ٹریننگز کروائی ہیں، اور جس سے ینگ انجینئرز نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو میرے اندر موجود تھیں، وہ میں نے سرو کرنا جب شروع کیا تو آٹومیٹیکلی مجھے ایک ریکگنیشن پہلے ایشیا پیسیفک میں ملا، اور اس کے بعد پھر گلوبل میں ملا۔ کیا وجوہات ہے کہ حکومتی سطح پہ آپ اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو بہت سارے کام کر رہی ہے، اور بہت سارے کام مزید اور کرنے چاہیے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انجینئرنگ کرتے ہوئے ایک تو وہ اکیڈمکس جو ان کا ہوتا ہے وہ تو اپنا یونیورسٹی پڑھا رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو اس کو ایک اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے انجینئرنگ شعبے میں بہت سارے اداروں کو بھی چاہیے، جو گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں، کچھ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، جن کو چاہیے کہ ٹریننگ پروگرامز اور ڈیولپمنٹ کے سیشنز جو ہے وہ ینگ انجینئرز کے لیے کریں، جس میں بہت سارے سیمینارز ہو سکتے ہیں، جس میں بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہو سکتے ہیں، جس میں ہینڈز آن ایکسپیرینس ملے، اور وہ لینے کے بعد ایک انجینئر جو پاکستان سے انجینئرنگ کر کے اس کو ایک اچھی ڈیمانڈ جو ہے وہ دنیا بھر میں اس کی ہو سکتی ہے۔ تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کا اپنے اکیڈمکس کے ساتھ ایک سیشن جنریٹ کریں، جس سے اس کی اپلفمنٹ ہو، کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہو۔ انجینئرنگ کے شعبے میں بہت ساری جدتیں آ رہی ہیں، وہ پاکستان اس میں ابھی بھی بہت پیچھے ہے، تو وہ جب تک وہ ٹریننگ پروگرامز نہیں ہوں گے اور وہ گرو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اپلفٹ کرنے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو کہ حصہ لینے کے لیے؟ تو سب سے پہلے وہی بات ہے جو میری دل کی خواہش بھی ہے کہ میرے پاس بھی بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں کہ میں ملک چھوڑ کر جا سکتا ہوں، ملک چھوڑ کر جانا چاہیے بھی کہ بندہ سیکھ کے واپس آئے اور پھر اپنی ملک کو سرو کرے، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک جو آج کل رائج ایک دماغ میں ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ملک چھوڑوں اور ملک چھوڑ کے باہر چلا جاؤں،
صحیح. پہلے خود شفٹ ہو جاؤں پھر اپنی فیملی کو شفٹ کروں. تو جب تک وہ اپنی موجودگی پاکستان میں نہیں رکھے گا تو وہ اپنے پاکستان کے لیے سرو نہیں کر سکتا. تو میری جتنے ینگ انجینئرز یا ینگ پروفیشنلز ہیں صرف انجینئرنگ کے شعبے سے وابستگی نہیں رکھتے, اس کے علاوہ بھی جو آئی ٹی سے وابستگی رکھتے ہیں یا اس کے علاوہ دوسری انڈسٹریز سے وابستگی رکھتے ہیں, کہ اپنے پاکستان کو سرو کریں. پاکستان میں جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے طرف سے اس کو ایک پھل لگانے کی کوشش کریں, پودا اگانے کی کوشش کریں, تاکہ وہ آپ جب ایک پودا لگائیں گے تو اس سے ڈفرینٹ پودے آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کے ارد گرد پھیلتے جائیں گے. ہمارے یہاں پہ ایک بڑا کامن سا مسئلہ ہے کہ ہم شکوے بہت کرتے ہیں اور ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, وہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز غلط ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم شکوے ٹھیک ہے اپنی جگہ بہتر ہے کریں, لیکن اپنے حصے کی کوئی ایک ایسی چیز کریں جس سے معاشرے میں تبدیلی آئے. جس پہ احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے جس کا شعر ہے, جس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ ایک میرا پیغام تھا. ہمارے ساتھ انجینئر حسیب منصوری صاحب موجود تھے. انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا ہے نوجوان نسل کو. آگے آنے کے لیے ہمیں خود ایفرٹ کرنی پڑے گی, جب تک ہم خود ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان سید وحاج ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.